السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریا. تو میں لے کے آئی ہوں ہماری بہت ہی پیاری رائٹر عثما مجاہد کے ناول محبت کا ستارہ سیزن 2 کی ایپیسوڈ 8. تھوڑی لیٹ ہوگی، چلیے کوئی نہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. فاطمہ میرا بچہ نویرا کی اس پر پہلے نگاہ پڑی تھی جب وہ بھاگتے قدموں سے اس کی جانب آئی تھی، جبکہ باقی سب کی نظریں اس شخصیت پر ٹکی تھیں. عالیہ تم یہ کیسے؟ یہ فاطمہ کیسے؟ بشرا کمار حیرانی سے اس کی طرف بڑھی تھی، جبکہ عالیہ نے ایک نظر وہاں موجود سب لوگوں پر ڈالی تھی اور پھر انہیں فاطمہ سے ہونے والی اس اچانک ملاقات کے بارے میں بتانے لگی تھی. ماضی میں اس کا کردار جو بھی رہا ہو، مگر اس وقت عالیہ نے گویا ان سب پر بہت بڑا احسان کیا تھا. تقریباً سب اسے گھیرنے لگے تھے. نویرا فاطمہ کو سنبھال رہی تھی جس کی نازک کلائیاں 2 دن میں ہی خون رسنے لگی تھیں. شہید کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹ سا گیا تھا. اپنے تمام تر ریسورسز لڑانے کے باوجود وہ اس تک نہیں پہنچ سکا تھا، اور جن حالوں میں وہ پہنچی تھی وہ سب کی جان نکالے دے رہا تھا. زرکشا نویرا کے ڈر سے آگے قدم بڑھانے کی جرات نہیں کر پا رہی تھی. یہ سب کیسے ہوا فاطمہ؟ عمر آغا نے اس سے سوال کرنا جب سب کی گھوریوں پر وہ منہ پر انگلیاں رکھتے مسلنے لگا تھا، جبکہ فاطمہ اجنبی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی تھی اور پھر اگلے لمحے وہ زمین بوس ہوئی تھی. اس کا شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا. گھر میں ایک بار پھر سے سناٹے دوڑنے لگے تھے. اللہ جانے کس کی نظر لگی ہمارے گھر کو. جب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے تبھی کوئی نہ کوئی گھڑاگ پیدا ہو جاتا ہے. آغا جان اس وقت ضبط کیے بیٹھے تھے جب حریر کے ساتھ آتی زرکشا کو دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہوا تھا. جب تک یہ لڑکی یہاں ہے میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی سکون کی سانس لے سکے گا. اوائے روز کی نحوست اس بات کا گواہ تو پورا گھر تھا کہ نویرا اور فاطمہ کے لیے آغا جان کسی کو نہیں بخشتے تھے. ایسے میں زرکشا کی قسمت کہ وہ ان کے دوست کی فیملی کا پروپوزل ٹھکرانے کے بعد خود کو مزید ان کے زیر اعتاب کر لیا تھا. آغا جان پلیز، ہماری بچیوں کی طرح ہے وہ، اور پھر اذلان اور حریر نے اسے بیٹی سمجھ کر پالا ہے. میرا خیال ہے ہمیں زرکشا کی لائف کا کوئی بھی ڈیسیژن اس کی عمر کے حساب سے لینا ہوگا. اب تو شادی بھی یہی ہے. اور نویرا کی آمد پر بشرا کمال کو ایک دم چپ لگی تھی. کیسی ہے فاطمہ اب؟ آغا جان نے اسے اپنے پہلوز میں جگہ دیتے ہوئے پوچھا تھا. بہتر ہے، اب شادی نے میڈیسن دی ہے. نہ جانے میری بچی کن حالوں میں رہی ہے آغا جان. میں چاہتی ہوں میں فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں. نویرا شاید اس ٹائم بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی تھی. پر نویرا، ہم نے تو یہاں شہیر اور فاطمہ کی نکاح کی ساری تیاریاں کر لی ہیں، بلکہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اب بات صرف نکاح تک کیوں رکھنی. شہیر ہوگا نہ یہاں اس کی مکمل ذمہ داری لینے کے لیے. آبدار نے جھٹ سے اس کی بات سے اختلاف کیا تھا. پر ان حالات میں نکاح کیا یہ صحیح ڈیسیژن ہوگا؟ نویرا نے الجھتے ہوئے کہا تھا. میرے خیال سے آبدار صحیح کہہ رہی ہے. فاطمہ اور شہیر کا نکاح ہو جائے گا تو آس پاس کے لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی. کمال آغا نے اپنی رائے دی جس کے سامنے نویرا کا بولنا فضول ہی تھا. فاطمہ کی کنڈیشن اسٹیبل ہوئی تو ساتھ ہی اس کے نکاح کا بتایا گیا تو وہ ہتھے سے اکڑی تھی. نو مام، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. یو نو مائی اباؤٹ مائی انٹرسٹ. فاطمہ نویرا کے سامنے تھی جبکہ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا. فاطمہ نے جیسے ہی اپنی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی، ان کی پڑوسی مسز حسن نے اپنے بیٹے کے لیے وہاں حاج حسن کا پروپوزل دے دیا تھا، جو نویرا اور سعدین کو کسی طرح مناسب نہیں لگا تھا. اور ویسے بھی فاطمہ اس سب کے لیے چھوٹی تھی، لیکن فاطمہ اور وہاج حسن کی بڑھتی دوستی نے ان دونوں کو اس کے مستقبل کے لیے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا اور اسے میڈیکل کی پڑھائی کے لیے پاکستان بھیج دیا تھا. یہاں آ کر بھی اس نے وہاج حسن سے رابطہ قائم رکھا ہوا تھا، مگر نویرا اور سعدین اس بات سے لا علم تھی. اب پھر اس کی وہی ضد. شٹ اپ فاطمہ، تم ایسا کبھی سوچنا بھی مت. نویرا نے اسے تنبیہ کی تھی. بٹ وائی مام، ہی از اسمارٹ گائے، اور آپ جانتی ہیں نا اس نے حسن انکل کا سارا بزنس ہینڈ آؤٹ کر لیا ہے. اور فاطمہ، تم اچھے سے جانتی ہو تمہارے آغا اور پولیس ماموں تم سے کتنا پیار کرتے ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے وہ یوں تمہیں کسی اور کو سونپیں گے؟ اور وہ بھی اس وقت میں جب نویرا اسے اس سوسائٹی کی ہارش ریالٹی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ ایک دن بھی جوان جہان لڑکی کا گھر سے غائب ہونا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی آبدار اور مصطفیٰ اسے اپنانے کو تیار تھے کیونکہ وہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے، اس کے لیے فکر مند تھے. جب کیا مام؟ فاطمہ نے غصے سے پوچھا تھا. نویرا کو مجبوراً اسے ڈانٹ کر سخت سنانی پڑی تھی، جس کے بعد اس نے احتجاجی طور پر خود کو بند کر لیا تھا، اور پھر اس کی ضد کوئی احتجاج بھی کام نہ آیا. آغا جان آلریڈی اتنا ڈپریس تھے کہ ان کی ڈائبٹیز ہائی ہونے کی وجہ سے وہ ایک دم بستر سے جا لگے تھے. ایسے میں ان کی خوشیوں کا سارا مرکز فاطمہ اور شہیر تھے. وہ گھنٹوں فاطمہ کو اپنے پاس بٹھا کر جس خلوص کا مظاہرہ کرتے وہ چاہ کر بھی ان سب کی لاج رکھ گئی تھی. نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے عالیہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے. وہ کبھی مجھے یہاں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تو اب میری بیٹی. اس وقت وہ اور سعدین روم میں بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے جب نویرا نے کسی خدشے کے تحت کہا تھا. واٹ ربش نویرا، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اور وہ بتا رہی تھی نا کہ یہ ملاقات محض ایک حادثہ تھی. اگر یوں کہا جائے کہ اس نے فاطمہ کی ہیلپ کر کے ہماری زندگی پر جو احسان کیا ہے، ہمیں اس کا مشکور ہونا چاہیے.
سعدین اس کے قریب بیٹھتے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ شاید میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ نویرا نے سعدین کی گرفت میں دیے اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھتے اس کا ہاتھ سہلایا تو وہ ذرا سا آگے ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے لب جما گیا تھا۔ میری بیوی کتنی سیانی ہو گئی ہے نا؟ سعدین کے شریر انداز پر نویرا کی آنکھوں میں ایک آنچ پر ساتا سایہ لہرایا تھا۔ شاید وقت سب سے بڑا استاد ہے، وہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ نویرا نے اپنی آنکھوں کو سکون دینے کے لیے انہیں کھول کر بند کیا تو سعدین نے اس کے گرد بازو مائل کیے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ نویرا آخر کب تک تم اپنے دل میں یہ پھانس لیے گھومو گی؟ جہاں تم نے ہر کڑے رشتے کو قبول کیا ہے وہاں تمہیں اسے بھی قبول کرنا چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے زرکاشا میں دوسری نویرا نظر آتی ہے تو کچھ غلط تو نہیں ہوگا؟ سعدین دیکھ رہا تھا یہاں آ کر جہاں فاطمہ کی پریشانی تھی تو دوسری طرف زرکشا کو دیکھ کر وہ کڑتی رہتی تھی۔ آپ کو آپ کی تمام خطاؤں سمیت قبول کر لیا ہے، کیا اتنا کافی نہیں ہے سعدین کمال؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑی تھی خواب آنکھوں میں آئی غصے کی چمک کو سعدین نے تعصب سے دیکھا تھا۔ وہ یہاں مسلسل فاطمہ اور نویرا کی دلجوئی میں لگا تھا، جبکہ وہ لڑکی جس کی ولدیت کے خانے میں سنہرے حروف سے اس کا نام درج تھا اسے وہ آج تک اپنے نام کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکا تھا، حالانکہ اس نے کئی بار زرکشا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اوکے یہ آپ کا احسان عظیم ہے بی بی صاحبہ، لیکن یوں غصہ کھا کے اتنے پیارے نقوش کو بگاڑنے کی کوئی خاص وجہ بنتی نہیں ہے میری جان۔ سعدین کا موڈ پل میں بدلا تھا جب وہ بیڈ پر دراز ہوتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ نادیدے آدمی، مجھے ابھی اور حریر سے صحیح بات کرنے کا وقت بھی نہیں مل پایا ہے، میں ان کی طرف جا رہی ہوں۔ نویرا نے بادل نخواستہ اپنا ہاتھ چھڑایا تھا جبکہ سعدین منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں دن بدن آپ کے لیے میرے من کی جتنی چاہ بڑھ رہی ہیں آپ اتنا ہی مجھ سے دور نظر آتی ہیں، کیا یہ مجھ جیسے معصوم شوہر پر ظلم نہیں ہوگا؟ وہ سعدین کی دعائیوں پر کان دھرے بغیر ہی باہر نکل گئی تھی، جب کس کے جاتے ہی سعدین کے دل و دماغ کئی ایک اندیشوں کا جال بکھرا تھا۔ نہ جانے اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہاں کے مقیموں سے دوبارہ تعلقات استوار کرنے کے لیے عالیہ نے یہ نئی چال چلی ہے۔ وہ آنکھیں موندے خاموشی سے پڑی تھی جبکہ دماغ کئی ایک تانے بانے سلجھانے میں مصروف تھا۔ وہ 2 دن جو اس نے اس عقوبت خانے میں گزارے تھے اسے پوری طرح ایک جیتے جاگتے انسان کی اندھیری قبر میں بند ہو جانے کے سانسوں کے اٹکنے اور جینے کی امنگ میں اپنے سروائیول کا احساس کروا گئے تھے جب شہیر اس کے روم میں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے یوں آنے پر ناراض ہوگی مگر زیادہ دیر خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، تبھی سب کے مصروف ہونے کا فائدہ اٹھاتے آنکھ بچا کر یہاں آیا تھا۔ پرپل بلو کے کنٹراسٹ میں ملبوس فاطمہ یکلت سیدھے انداز سے سوتی اس کی دھڑکنوں کو عجیب پلے پر لے گئی تھی، لیکن اس اضطراری انداز میں ہلتے سے پاؤں کی انگلیوں نے شہیر کو احساس کرایا تھا کہ وہ بنا ناک کیے اس کے کمرے میں آیا ہے اور اس کا انجام کتنا برا ہوگا اگر فاطمہ نے کچھ ریئیکٹ کیا تو۔ جبکہ شہیر مصطفیٰ کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو نے اسے اپنے اثار میں لیا تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ شہیر جو لوٹ کر جانے کے تذب میں تھا اسے آنکھیں کھولتے دیکھ اپنی جگہ رک گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر، تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی شہیر مصطفیٰ کہ تم میرے سامنے بھی آؤ؟ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میں کبھی جان نہیں پا سکوں گی، کہ تم اپنے مفاد کے لیے آخری حد تک گر جاؤ گے؟ وہ تیر کی پھرتی سے سیدھی ہوتی اس تک پہنچی تھی مگر راستے میں ہی لڑکھڑائی تھی۔ فاتح دھیان سے شہیر نے فوراً اسے تھاما تھا جبکہ وہ ہانپنے لگی تھی۔ یہ 2 دن اس کے جسم سے ساری انرجی نچوڑ گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، تم جس قدر میرے ہمدرد ہو سب جانتی ہوں میں شہیر مصطفیٰ، یہ سب تم نے کیا ہے نا تاکہ مجھے ایک بند گلی میں لا کھڑا کرو اور میرے فرار کی ساری راہیں بند ہو جائیں، اور مبارک ہو تم اپنے پلان میں کامیاب بھی ہو گئے ہو۔ مگر اس دل کا کیا کرو گے شہیر مصطفیٰ جو تم سے پہلے سے زیادہ بھی نفرت کرنے لگا ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے شہیر کو اس کی نظروں میں گرانے کا کام کر رہی تھی۔ واٹ ربش، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو فاتح؟ میں کیوں کروں گا ایسا؟ میں انٹینشنلی کبھی تمہیں ہارم کر سکتا ہوں؟ شہیر کو اس کی بدگمانی طبیعت نے بہت ہرٹ کیا تھا۔ سچ میں تم میرے اتنے خیر خواہ ہو شہیر مصطفیٰ تو جاؤ جا کر آغاش مینشن میں ہونے والے اس ڈرامے کو روک دو، کیونکہ تم سے شادی سے پہلے شاید میں سوسائڈ ہی نہ کر لوں۔ شہیر کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ صنف نازک کہلانے والی لڑکی اس قدر سفاہانہ سوچ کی مالک ہو سکتی ہے۔ شہیر کئی سمے اسے یوں ہی تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد ایک انتہائی قدم اٹھانے کا سوچتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ دیکھتی ہوں شہیر مصطفیٰ تمہیں اپنی خودداری عزیز ہے، یہ فاطمہ آغا سے شادی مطلوب ہے۔ اس نے دروازے سے نکلتے شہیر پر ایک اور فکرہ کسا تھا، جبکہ وہ مٹھیاں بھیجتے اسے کوئی سخت سنانے سے باز آیا تھا۔ فاطمہ اس کی برداشت کی آخری حد آزما رہی تھی، یقیناً آگے جا کر وہ بہت پچھتانے والی تھی۔ شادی کے فنکشن شروع ہوئے تو گویا آغا مینشن میں ایک بار پھر سے بہاریں اتری تھیں۔ عمر اس وقت شام کے فنکشن کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ جب شیو بناتے ہوئے کچھ جلن کا احساس ہوا تھا اور آفٹر شیو اپنے چہرے پر جا بجا نشانات دیکھ کر وہ حیران تھا۔ اس دن کی زرکشا کی حرکت یاد آئی تو ایک وہم سی مسکراہٹ چہرے پر پھیلی تھی۔ نظریں بے اختیار وال کلاک پر گئی تھیں، یقیناً یہ اس کے کالج سے واپس آنے کا ٹائم تھا۔ تو ایک پل میں تاثرات بدلے تھے۔ تم پاگل ہو چکے ہو عمر آغا،
تم اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہے ہو جس کی شکل تک تمہیں دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ عمر نے خود کو ڈپٹا تھا جب اس کا سیل بچا تھا۔ نمبر انجان تھا تبھی اس نے کال اٹینڈ کر کے جاننا چاہا جب دوسری طرف سے ملنے والی خبر اس کا سکون محال کر گئی تھی۔ وہ بھاگتے قدموں سے باہر نکلا تھا جب سب لوگ اوپر کے پورشن میں تھے۔ کسی نے اسے زرکشا کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا اور جو نمبر پلیٹ بتائی جا رہی تھی وہ گاڑی کے نام ہی رجسٹر تھی۔ وہ مطلوبہ مقام پر پہنچا تو ہر طرف ہی لوگ جمع نظر آئے جبکہ وہاں کچھ پولیس اور ایمبولینس بھی موجود تھی جو کہ ایک ڈیڈ باڈیز کو ریسکیو کر رہی تھیں۔ دراصل یہ حادثہ دو گاڑیوں کے ٹکراؤ سے پیش آیا تھا مگر اس وقت قانونی صورت حال اختیار کر گیا جب دونوں گاڑیاں بے قابو ہوتی ارد گرد کے ٹریفک کو بھی حادثے کا شکار کرتی بڑے پیمانے پر تباہی مچا گئی تھی۔ عمر معاف ہوتے دماغ سے سفید چادروں سے لپٹی لاشوں کو ایمبولینس میں ڈالتے دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ وہ خود ایک ڈاکٹر تھا لیکن اس وقت اس کا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا جبکہ عمر کی نظریں زرکشا اور ڈرائیور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ عمر بیٹا، ان کے ڈرائیور عبدو کی آواز تھی جب اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اس کے پیچھے پریشان چہرے والی لڑکی۔ عمر کو لگا تھا اگر وہ کچھ پل اور اسے نہ دیکھتا تو شاید اس کی سانسیں بند ہو جاتی۔ وہ بے اختیار سے آگے بڑھتے زرکشا کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ڈرائیور نے یہ منظر دیکھا تھا مگر اتنے بڑے حادثے کے بعد اس کا اپنی کزن کے لیے پریشان ہونا شاید یہ فطری عمل تھا مگر جس انداز سے وہ پبلک پلیس پر اسے خود سے لگائے یکٹک ہر طرف سے بیگانہ تھا۔ ڈرائیور کو ان سے نظریں چرانی پڑی تھیں۔ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ تبھی وہاں ٹریفک پولیس والا آیا تھا جب عمر چونکتے ہوئے سیدھا ہوا مگر اس نے زرکشا کو یوں ہی اپنے سینے سے لگائے دوسرا ہاتھ پولیس افسر کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیلو سر، آئی ایم ڈاکٹر عمر، یہ میری ہی فیملی ہے۔ عمر باقاعدہ ان سے بات کر رہا تھا جو واقعے کے عینی شاہدین کے طور ضروری کارروائی کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے۔ جب زرکشا نے پولیس کے ساتھ آنے جانے کا سنا تو وہ مزید سختی سے اس کا کالر تھامے اپنا چہرہ تک اس کے سینے میں چھپا گئی تھی جس کی شرٹ کے اوپری دو بنٹ ابھی بھی کھلے تھے اور آفٹر شیو کال ان کی خوشبو تک میں محسوس کر سکتی تھی مگر وہ اس وقت جس پینس میں تھی اسے اندازہ کب تک کہ وہ کس کی پناہ میں ٹھہری ہے۔ اوکے بٹ کیا ہم بعد میں اس چیز کے لیے آ سکتے ہیں؟ ایکچولی میری فیملی بہت ڈری ہوئی ہے۔ تو عمران سے بات کرنے لگا جنہوں نے کافی بحث و مباحثے کے بعد جان خلاصی کی تھی مگر ڈرائیور کو بھی گاڑی سمیت ان کے ہمراہ جانا تھا۔ عمر اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے گاڑی تک آیا تھا جبکہ وہ تو ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی جو خالی کھلی نظروں سے اپنے اطراف دیکھ رہی تھی۔ زرکشا ریلیکس، یو آر سیف ناؤ۔ عمر نے اسے سیٹ پر بٹھانا چاہا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گریبان پر جمے اس کے ہاتھوں کو اٹھایا تھا۔ زرکشا بنا کوئی جواب دیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی جبکہ کسی انسانی جذبے کے تحت وہ گاڑی میں بیٹھتی دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا شاید وہ اسے کسی اپنی کی موجودگی کا احساس دلا کر اس کا خوف ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو سب کو اپنے انتظار میں پایا تھا کیونکہ اس نے وہاں موجود پولیس والوں سے جان چھڑوانے کے لیے مصطفیٰ کی کال کی تھی جو اس وقت شہر کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ زرکشا میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ حریر نے گاڑی سے اترتی زرکشا کو جڑ سے گلے سے لگایا جبکہ وہ اس کے گلے لگتے سسک پڑی تھی۔ عمر آغا نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اسے زرکشا کے رونے کا ہر وہ پل یاد آ رہا تھا جب وہ کبھی فاطمہ کے سامنے، کبھی حریر آپی تو کبھی شہیر کے سامنے روتے ہوئے سہارے ڈھونڈتی جبکہ عمر آغا اب تک اس کے ساتھ تھا پر وہ چپ تھی۔ زرکشا کی اس حرکت پر وہ بری طرح سے خوف زدہ ہوتے اندر چلا گیا جبکہ باقی لوگ فردن فردن اس کا حال پوچھ رہے تھے حتیٰ کہ فاطمہ بھی اپنی پریشانی بلائے اس کے پاس تھی۔ نویرہ کی کاٹدار نگاہیں تک اسے زرکشا کے پاس جانے سے روک نہیں سکی تھی۔ اس وقت وہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب حریر نے بے دلی سے کھانا کھاتے عمر کو دیکھا تھا۔ واٹ ہیپن عمر، تم کھانا صحیح سے نہیں کھا رہے بیٹا اور یہ تمہارے فیس پر کیا ہوا ہے؟ وہ باقاعدہ اس کا چہرہ تھامے جائزہ لینے لگی تو عمر کے سامنے کی واردات گھومی تھی جب زرکشا نے جنگلی بلی کی طرح اس کا چہرہ نوچ ڈالا تھا۔ کچھ خاص نہیں مام، شیونگ کٹس لگے ہوں گے۔ اس نے بات کو سرسری لیا۔ بٹ یہ تو ناخنوں کے نشان لگ رہے ہیں۔ حریر کی فکر پر مسکرایا اور کنکھیوں سے اسے دیکھا جو اپنی پلیٹ پر چیرا جھکائے خالی منہ چلا رہی تھی یا کچھ کھا رہی تھی۔ کچھ بھی کرنا مشکل تھا۔ اگر آپ کو لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو کسی جنگلی بلی سے واسطہ پڑنا ہونا میرا شاید۔ ہا ہا ہا، عمر نے بات کو مذاق میں اڑایا تھا جبکہ زرکشا کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ ہر بات کو ہی مذاق میں اڑا دیا کرو تم۔ حریر نے اسے جھاپڑ مارا تو کہکا لگاتے ہنسا تھا۔ زرکشا، میں نے آج کے فنکشن کے لیے آپ کا ڈریس منگوا لیا ہے بیٹا، جلدی سے ریڈی ہو جائیں تو ابھی کے پورشن میں چلتے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ الٹا دل خراب ہوگا اپنے نکاح کا سوچ کے، عمر نے مصروف سے انداز میں کہا تھا جب آغا کمال آغا اذلان، بشریٰ کمال اور حریر نے اسے ناسمجھتے دیکھا تھا۔ زرکشا کا دل کسی نونی کے ڈر سے سرپٹ بھاگ رہا تھا جبکہ وہ بات کر کے لاپرواہ بن گیا تھا۔ قیامت زرکشا کا فاطمہ کے نکاح سے کیا تعلق؟ کمال آغا کی بات پر اسے ریلائز ہوا کہ وہ غلط موقع پر غلط بات منہ سے نکال بیٹھا ہے محض اسے زج کرنے کے چکر میں۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ زرکشا کا نکاح پلان کیا تھا نہ فاطمہ کے ساتھ، سو مائنڈ بھی پاسبل انہیں اپنے نکاح نہ ہونے کا دکھ اور یہ وہاں جا کر بیڈ فیل کریں۔ عمر نے سٹپٹائے انداز میں بات گھمائی تو سب جھٹکتے کھانے میں مصروف ہو گئے جبکہ زرکشا کے لیے وہاں مزید بیٹھنا محال تھا۔ وہ کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئی تو حریر نے اسے تیار ہونے کی ہدایت دی تھی۔ وہ محض سر ہلا سکی تھی۔
روم میں آتے ہی اپنی غیر ہوتی حالت پر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ یہ عمر آغا اس کی زندگی میں ہلچل مچانے کو جو گیمز کھیل رہا تھا، اس رکشا کو یہ دعا کی جا رہی تھی، جبکہ کافی دیر بعد خود کو کمپوز کرتی تیار ہونے لگی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے کپل رومانٹک اسپیشل، سو کون کون کرنے والا ہے انتظار؟ یوٹیوب اسپیشل پر چلنے والے کسی ناول کا PDF لنک یا فیس بک پر اپلوڈ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ شکریہ۔ تو آج کی ایپیسوڈ بس یہیں تک، تو ملتے ہیں بہت جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ، کمنٹ میں کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔